مقام فیض کوئی۔ میجر جنرل اکبر خان پاکستان کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ یہ 1895 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ والد چکوال کے بڑے زمیندار تھے۔ برطانوی فوج میں اس وقت گھوڑ سواروں کی دو بڑی رجمنٹس ہوتی تھیں، ہٹسن ہارس اور پروبن ہارس۔ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل والٹر موسری ہٹسن ہارس سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ جنرل اکبر خان پروبن ہارس میں بھرتی ہوئے تھے۔ دونوں نے 1914 میں انڈین آرمی جوائن کی تھی۔ جنرل اکبر سوار سے ترقی کرتے کرتے میجر جنرل بن گئے، جبکہ میوسری پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف ہو گئے۔ جنرل اکبر خان کی شادی نامور مسلم لیگی خاتون جہاں آرا شاہ نواز کی صاحبزادی نسیم شاہ نواز کے ساتھ ہوئی۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ADC بھی رہے۔ قیام پاکستان کے وقت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی نے انہیں ہندوستان میں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ نہیں رکے اور قائد اعظم نے انہیں چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا۔ جنرل میوسری کے بعد جنرل ڈگلس گریسی کمانڈر ان چیف بن گئے۔ جنرل اکبر جنرل گریسی کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ کیوں؟ وجوہات دلچسپ تھیں۔ مثلاً جنرل گریسی جنرل اکبر سے جونیئر تھے، لہٰذا یہ سمجھتے تھے مجھے آرمی چیف ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ کشمیر بزور بازو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں کبھی حل نہیں ہو سکے گا، لیکن جنرل گریسی ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ اور تیسری وجہ، ملک آزاد ہو گیا، لیکن فوج میں تاحال انگریز افسر موجود تھے۔ یہ افسر مسلمان افسروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی تھے، اور ان کی موجودگی میں فوجی راز بھی راز نہیں رہ رہے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، قائد اعظم کا وصال ہو گیا اور ملک میں سیاسی افراتفری شروع ہو گئی۔ آئین ساز اسمبلی آئین بنانے میں ناکام ہو رہی تھی، الیکشن بھی نہیں ہو رہے تھے، لینڈ ریفارمز میں بھی تاخیر تھی، اور کرپشن اور اقربا پروری بھی زوروں پر تھی۔ جنرل اکبر خان اس صورتحال سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ چاہتے تھے وزیر اعظم لیاقت علی خان برطانوی افسروں کو فارغ کر دیں تاکہ فوج کو اسلامی طرز پر بنایا اور چلایا جا سکے، لیکن شاید ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے حکومت کو برطرف کرنے اور ملک میں پہلا مارشل لاء لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ راولپنڈی میں اپنے ہم خیال افسروں، دانشوروں، سیاست دانوں اور بزنس مینوں کو اکٹھا کیا اور فروری 1951 کے آخر میں اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ 8 گھنٹے پر محیط لمبی میٹنگ تھی، جس میں جنرل اکبر خان نے شرکا کو بتایا، ہم گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گرفتار کریں گے، حکومت کے خاتمے کا اعلان کریں گے، گورنر جنرل تمام اختیارات مجھے سونپ دے گا اور میں جنرل الیکشن کرا دوں گا۔ شرکا یہ گفتگو سن کر چپ چاپ چلے گئے، لیکن اسی شام حکومت تک اطلاعات پہنچ گئی اور حکومت نے 15 سازشیوں کو گرفتار کر لیا۔ سازشیوں میں 11 فوجی افسر اور 4 سویلین شامل تھے۔ ان تمام کے خلاف 9 مارچ 1951 کو مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ یہ مقدمہ آگے چل کر راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا، اور مقدمے میں فیض احمد فیض اور نامور کمیونسٹ لیڈر سید سجاد ظہیر بھی شامل تھے۔ فیض احمد فیض میجر جنرل اکبر کے دوست تھے۔ یہ دوست کی حیثیت سے جنرل کے کھانے میں شریک ہوئے تھے، اور یہ ان کا واحد جرم تھا۔ ملزموں کو حیدرآباد پہنچا دیا گیا، ٹریبیونل بنا اور اس نے کارروائی شروع کر دی۔ فیض صاحب کو شروع میں 3 ماہ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یہ ان کی زندگی کے خوفناک ترین دن تھے۔ انہوں نے 90 دنوں تک کسی شخص کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ کوئی انسانی آواز سنی تھی۔ 90 دن بعد جب انہیں قیدیوں کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں انہوں نے میجر اسحاق محمود اور کیپٹن خضر حیات کا چہرہ دیکھا تو یہ دیوانوں کی طرح کہکہے لگانے لگے۔ ان سے خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو فیض صاحب نے جواب دیا،
میں انسانی چہرے کو ترس گیا تھا. میں آپ کو دیکھ کر اندر سے خوش ہو گیا ہوں. بہرحال مقدمہ چلتا رہا. اس دوران 16 اکتوبر 1951 کو خان لیاقت علی قتل ہو گئے اور ملک میں سیاسی افراتفری میں مزید اضافہ ہو گیا، اور یہ افراتفری بالآخر جنرل ایوب خان کے مارشل لاء پر پہنچ کر ختم ہوئی. فیض احمد فیض کو اس دوران سزائے موت ہو گئی. یہ حیدرآباد جیل میں مبعوث رہے، لیکن پھر 1955 میں انہیں میجر اسحاق محمود اور کیپٹن خضر حیات کے ساتھ ساہیوال جیل شفٹ کر دیا گیا. یہ شہر اس وقت تک مونٹ گیمری کہلاتا تھا. مونٹ گیمری کی جیل 1872 میں بنی تھی اور یہ اس زمانے میں سائز کے لحاظ سے ایشیا کی سب سے بڑی اور سختی میں یہ دوسری بڑی خوفناک جیل تھی. مچھ جیل اس سے بھی خطرناک اور ناقابل برداشت ہوتی تھی. فیض صاحب کو جیل میں خصوصی وارڈ میں رکھا گیا. یہ وارڈ آج تک موجود ہے اور میں جمعہ 6 مئی کو یہ دیکھنے ساہیوال پہنچا. وارڈ جیل کے درمیان ایک الگ احاطے میں ہے. احاطے کی دیواریں کچی اور دروازہ چھوٹا اور تنگ ہے. میں جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے بڑا سا صحن آ گیا. فیض صاحب کا سیل صحن کے درمیان تھا. یہ 2 مختلف کمروں پر مشتمل تھا. اس کی چاروں سائڈز پر لوہے کی سلاخیں لگی ہیں. چھتیں اونچی ہیں اور دیواروں پر کچی مٹی کا لیپ ہے. ان پر سال 6 ماہ بعد چونا پھیر دیا جاتا تھا. دونوں سیلز کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی ہیں اور باتھ میں پرانے زمانے کے کموڈ بھی لگے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا یہ سیل انگریزوں نے اپنے انگریز قیدیوں کے لیے بنایا تھا. شاید اسی لیے اس میں انگریز دور سے کموڈ اور واش بیسن چلا آ رہا ہے. فیض صاحب کے دور میں چھت پر پنکھا نہیں ہوتا تھا، اب ہے، لیکن یہ بھی پرانا اور اونچا ہے. فیض صاحب اپنے ساتھ 9 روپے 14 آنے اور 3 پیسے لے کر آئے تھے. 50 روپے انہیں گھر سے موصول ہوئے تھے. یہ اس رقم سے اپنے اخراجات چلاتے رہے. 6 ماہ بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو جیل ریکارڈ کے مطابق انہیں 28 روپے اور 10 آنے واپس دیے گئے. جیل کی سلاخوں سے احاطے کا صحن دکھائی دیتا رہتا تھا. فیض صاحب رات کے وقت بھی یہ منظر دیکھتے تھے اور انہی مناظر سے ایک دن زندان کی ایک شام نے جنم لیا تھا. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینا زینا اتر رہی ہے شام. یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندان کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں. دامنے آسمان پر نقش و نگار شانہ بام پر دمکتا ہے. مہربان چاندنی کا دست جمیل خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم. نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. یہ سب انہی سلاخوں کے پیچھے اسی صحن میں کاشت ہوا تھا. فیض صاحب کا مشہور شعر مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، یہ بھی اسی فضا میں پروان چڑھا تھا. میں دیر تک اس کوٹری میں پھرتا رہا اور ان سلاخوں کو چھو چھو کر دیکھتا رہا جنہیں فیض صاحب کے دستے ہنر نے چکھا تھا، اور اس فضا میں لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا جہاں فیض صاحب کے تخیل کی خوشبو آج تک موجود تھی. ساہیوال کی جیل ایک تاریخی دستاویز ہے. یہاں خان عبد القیوم خان، آغا شورش کشمیری اور ولی خان مبعوث رہے ہیں. انگریز دور کی نامور شخصیات بھی اس جیل میں بند رہیں، جبکہ جیل کی 2 عمارتیں گھنٹی خانہ اور سپرنٹینڈنٹ کا کورٹ روم 125 سال پرانا ہے اور اس کی چھتیں کولونیل آرکیٹیکچر کی علامت ہیں. یہ ریکارڈ اور یہ عمارتیں قومی اثاثہ ہیں. میری حکومت سے درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر فیض احمد فیض وارڈ کو قومی اثاثہ ڈکلیئر کر دیں. اس کی ضروری مرمت کرائیں. فیض کی تصویریں، البم اور وہ شاعری جو انہوں نے ساہیوال جیل میں کی تھی وہ ان دیواروں پر لگائیں
اور اس کے ساتھ ساہیوال جیل کے قیدیوں کے لیے فیض فنڈ جاری کر دیا جائے۔ یہ فنڈ ان قیدیوں کو دیا جائے جو فیض صاحب کی شاعری یاد کر لیں اور اسے خوبصورت طریقے سے سنا اور گا سکیں۔ اسی طرح ہفتے میں 2 دن کے لیے فیض وارڈ کو عام پبلک کے لیے بھی کھول دیا جائے۔ لوگ قبل از وقت بکنگ کرائیں اور فیض وارڈ کی سیر کریں۔ یہ وارڈ اگر مقتدرہ قومی زبان، اکادمی ادبیات یا نیشنل آرٹس کونسل کے حوالے کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، جبکہ اس کی بحالی کا کام NCA یا لمز یونیورسٹی کو دے دیا جائے۔ فیض صاحب جیسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی زیادتی کی اور ہم اب ان کے انتقال کے بعد بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ ہم نے انہیں 1951 میں فوجی بغاوت کے الزام میں موت کی چکی میں ڈال دیا تھا اور ہم آج انہیں گمنامی کی موت مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری درخواست ہے، وزیر اعظم صرف فیض احمد فیض کے شعر نہ پڑھا کریں، یہ ان کے لیے عملاً بھی کچھ کریں۔ آپ تمام فیضوں کو ایک آنکھ سے نہ دیکھا کریں، کچھ فیض ہمارے فیض احمد فیض بھی ہوتے ہیں، لہٰذا فیض احمد فیض کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قوم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرے گی۔